اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الربا الفصل الاول عن جابر رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواہ رواہ مسلم۔ یہ ابواب الربا ہیں سود کے بارے میں۔ اس کی جو ابتدائی باتیں تھیں وہ تو پہلے میں نے عرض کر دی تھی۔ ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دین جو ہے نا، دین اس کا تعلق صرف عبادات تک نہیں ہے کہ ایک بندہ یہ کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ میرا دین ہے، اور میں سود پہ پیسے دیتا ہوں، یہ میرا کاروبار ہے، یا میں نماز پڑھتا ہوں، یہ میرا دین ہے، اور میں شراب بیچتا ہوں، یہ میرا کاروبار ہے۔ یہ یعنی بالکل غیر اسلامی چیز ہے۔ اسلام جو ہے وہ پوری زندگی میں نافذ ہونا چاہیے۔ یہ تو فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جو کافہ ہے اس کے بارے میں دو توجیحات ہیں۔ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا وجود مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائے، تمہارے خیالات بھی مسلمان ہو جائیں، تمہارے کلمات بھی مسلمان ہو جائیں، تمہارا ذوق بھی اسلام قبول کر لے، تم سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق کرو۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں مکمل طور پر اسلام کو یعنی اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب میں نماز پڑھتا ہوں، یہ تو میرا مذہب ہے، اور میں سیاست اس طریقے سے کروں گا، یہ میری سیاست ہے۔ یہ نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی عبادات، معاملات، معاشرت، سیاست، اخلاقیات سب کچھ جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک حالانکہ اس کو کہا نہیں جاتا، کوئی بندہ بھی کہتا نہیں ہے کہ جی شراب کا کاروبار ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ کاروبار ہے، نہیں، کوئی بندہ زبان سے نہیں کہتا، لیکن عملی طور پر یہ چیز بہرحال بعض جگہ پر زیادہ پائی جاتی ہے کہ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ میرا معاملہ کاروبار ہے اور یہ میری تجارت ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہے کہ وہ تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوڑیں گے اور وہ شراب بیچنا بھی نہیں چھوڑیں گے، چرس بھی بیچتے رہیں گے، یا سود پر پیسے دیتے رہیں گے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ٹوٹلی طور پر غلط ہے۔ بندہ جو ہے یہ یعنی آزاد نہیں ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، اس نے یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا کہ بیچ دیتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو بندہ جو یعنی یہ نہیں وہ کہے گا کہ یہ بندہ کس چیز کا مالک نہیں ہے۔ آپ آسان یوں کریں اس کو کہ انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ یہ جو ہماری پراپرٹی ہوتی ہے یہ مجازی ہے، اس کی ملکیت ہماری مجازی ہے، مالک اللہ ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بندہ یہ کہے کہ جناب یہ میرے اپنے پیسے ہیں، میں یہ کسی مسجد کو دوں یا میں اس سے شراب خرید کے لوگوں میں بانٹ دوں، تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ یہ میرے پیسے ہیں، میں ان کو آگ لگا رہا ہوں، میں ان کو پھاڑ رہا ہوں، تم ایسے نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی امانت میں بددیانتی کرنے والے ہوگے، خیانت کرنے والے ہوگے، تمہیں قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو بندہ جو ہے یہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، مالک اللہ ہے۔ بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امانت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسے کوئی بندہ کسی کے پاس کوئی امانت رکھوا دے تو وہ اس میں اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے امانت ہے،
اس نے اس میں وہی کرنا ہے جس کی اجازت اسے اللہ نے دی ہوئی ہے۔ تو اگر بندے کی یہ سوچ نہیں ہے تو پھر اس نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے یا اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو سود کے بارے میں پہلے بھی کچھ باتیں عرض کی تھی